جو برابری کی بنیاد پہ جو ایک اہم پہلو ہے وہ اکانومی ہے یا معیشت ہے۔ اچھا، معیشت کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک تو معیشت ظاہر ہے کہ جب معیشت آپ کی مضبوط ہوتی ہے تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، دنیا مطلب آپ کے ملک میں بھی امن ہوتا ہے، اور اگر پوری دنیا خوشحال ہو جائے تو دنیا میں بھی امن ہوگا۔ اور جب معیشت خراب ہوتی ہے، جب لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، جب ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، جب غربت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے سماجی انتشار بھی ہوتا ہے، اس سے جرائم بھی بڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، مطلب وہ انہی لوگوں کو جو کہ پہلے سے مشتعل ہیں، ان کو غصہ ہے، ان میں غبار بھرا ہوا ہے، نفرت ہے، تو وہ ان کو استعمال کر کے آپ کے ملک کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں کافی حد تک یہ ہو رہا ہے، اور یہ شاید اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہو۔ اور پھر آپ کی ظاہر ہے کہ جب معیشت آپ کی مضبوط ہوتی ہے، جس طرح کہ امریکہ کی معیشت ہے، جب وہ مضبوط ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ ٹریڈ اور کامرس میں اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنی شرائط منوا سکتے ہیں۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں ہمارے پاس امریکہ سے یا باہر کے ملکوں سے، ان کی جو ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، مطلب وہ معاہدے جو ہوتے ہیں اس میں وہ میک شور کرتی ہیں کہ ان کی کمپنیز جو ہیں ان کا اپر ہینڈ ہو، مطلب جو منافع ہے وہ باہر لے کے جا سکے وغیرہ وغیرہ۔ اب کیونکہ ہمارے پاس ان معاہدوں کی ڈیٹیلز نہیں ہے تو میں اس پہ تبصرہ تو نہیں کر سکتی، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے یا ہتھیار ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ جو آپ کی معیشت ہوتی ہے اس کو اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو آپ اس کو واقعی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بات کی کہ ہم ٹیرف انکریز کریں گے۔ اب ٹیرف وہ کس پہ لگائیں گے؟ انہی ملکوں پہ لگائیں گے جن کے ساتھ ان کی مخالفت ہے، یا جیسے انہوں نے چین پہ کہا اور بھی بہت سے ملکوں پہ کہا۔ تو ٹیرف کے ذریعے وہ دوسرے ملکوں کو دبا سکتے ہیں یا ان کی معیشت کو خراب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سینکشنز لگا سکتے ہیں۔ امریکہ نے تو کتنے ملکوں پہ سینکشنز لگائی ہیں، ابھی تک ایران میں اور کیوبا میں تو پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے سینکشنز ہیں، اور پاکستان بھی سینکشنز کا شکار رہ چکا ہے، اس کا وکٹم رہ چکا ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے کہ امریکہ اپنا کنٹرول کرتا ہے دنیا پہ۔ اس سے اس کی اپنی اکانومی مضبوط ہوتی ہے اور دوسروں کی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو اس کا غلبہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے، جو ان کی کرنسی ہے، امریکہ کی کرنسی، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی بالادستی رہے۔ اس وقت تقریباً تمام جو تجارت ہے، تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈالر میں ہی ہوتے ہیں۔ ابھی برک جو ایک نیا مالیاتی ادارہ بنا ہے جس میں کہ چائنا ہے، انڈیا ہے، برازیل ہے اور بہت سے ممالک ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایک متبادل اس طرح کا پیش نہیں کر سکے۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ ڈالر کی جو ہے برتری وہ برقرار رہے، ڈالر کی ڈومیننس برقرار رہے، اس کے لیے ان کے پاس پورا پلان ہے۔ اسی طرح امریکہ جو ہے وہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کے ذریعے وہ اپنی شرائط منواتا ہے پوری دنیا میں۔ اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان، یہ جو بھی حالات ہوئے ہیں جب سے افغانستان سے امریکہ نکل کے گیا ہے اور پاکستان میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہا، اور اس نے پاکستان سے تمام جو امداد وہ دیتا تھا وہ تو بند کر ہی دی، لیکن پھر جو IMF وغیرہ تھے ان کے تھرو بھی اس نے پریشر ڈالنا شروع کیا۔ جو ہماری معاشی حالت ہے جو خراب ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اپنا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھا لیا ہے، تو اب ہمیں زیادہ اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے۔ ظاہر ہے معیشت جو ہے اس کا ایک کرٹیکل رول ہوتا ہے، آپ کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے تو ہے ہی، لیکن آپ کے دفاع کے لیے بھی ضروری ہے۔